مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ارواح پاک شہداء کربلا کا ہدیہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اساتذہ مظلوم کربلا شب عاشور، اور سب سے پہلے میں آج اس شہادت عظماء شہداء کربلا کی تسلیت اور تعزیت بارگاہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور اس کے بعد آپ تمام مومنین کو اس عظیم شہادت کی تسلیت تعزیت اور پرسہ عرض کرتا ہوں. اور اسی لیے آج کی شب اور کل کے دن منع ہے کہ ایک دوسرے کو جو ملاقات ہو ایک دوسرے سے سلام نہ کریں، ایک دوسرے کی خیریت نہ پوچھیں، بلکہ اس طرح سے کہیں کہ اقدم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام. اللہ ہمارے اور آپ کے اجر کو عظیم کرے سید الشہداء کی مصیبتوں کے صدقے میں، اور ہم سب کو منتقم خون امام حسین کا حقیقی منتظر قرار دے. اور آج کی رات اور کل کے دن جتنا ہو سکے اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ و انصارہ و اعوانہ. اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا محجهم دون الحسین علیہم السلام. عزاداران مظلوم کربلا، مسلسل چاند رات سے آپ گریہ و ماتم کر رہے ہیں، بکا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور اللہ اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور یہ عزاداری اور یہ آنسوئی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنیں گے. اور آج کی وہ شب ہے کہ جس شب کا نام شب عاشور ہے. کیا آج کی شب میں بھی مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ آج شب عاشور وہ شب ہے کہ جب عباس زندہ ہیں، علی اکبر موجود ہیں، قاسم موجود ہیں، اور محمد موجود ہیں، لیکن جب شان غریبہ آئے گی نہ عباس ہوں گے، نہ علی اکبر ہوں گے، نہ قاسم ہوں گے، نہ اور محمد ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا. اس لیے میں آج صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آج رونے میں کوئی کمی نہ ہو. اس لیے کہ اگر آپ روئیں گے تو آپ کو مجلس کے بعد پانی مل جائے گا، لیکن
سکینہ جب بھی بابا کو یاد کر کے روتی ہے، کوئی پانی دینے والا تو نہیں ہے، ہاں شمر تماچے مارتا ہے، کبھی تازیانوں سے اذیت دیتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کی آواز گریا بلند ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ آج شہزادی کونین کو 72 کا پرسہ دینا ہے، آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، آئیے شہزادی کو پرسہ دیتے ہیں۔ شہزادی کونین، اے جناب سیدہ، یہ عزادار آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، آپ کے لال حسین کا پرسہ، علی اکبر کا پرسہ، قاسم کا پرسہ، اور محمد کا پرسہ، ششماہ مجاہد کا پرسہ۔ ہاں جانتے ہیں آپ ہر مجلس میں فاطمہ زہرا آتی ہیں، اور جب مجلس میں آتی ہیں اور عزادار روتے ہیں، عزادار گریا کرتے ہیں، تو شہزادی ایک دعا دے کر جاتی ہے عزاداروں کو۔ شہزادی کہتی ہے پروردگار ان عزاداریوں کی گودیوں کو بھرا رکھ، ان عزاداروں کی اولادوں کو سلامت رکھ۔ میں کہوں گا اے بی بی آخر گودیوں کے بھرنے کی دعا کیوں دیتی ہیں؟ شہزادی جواب دیں گی تجھے نہیں معلوم، کربلا میں میری گود اجڑ گئی، ایک دوپہر میں بھرا گھر اجڑ گیا اور سب کے سب ایک دوپہر میں شہید ہو گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج اس مجلس کے بعد شبیہ تابوت ہم شبیہ پیمبر برآمد ہوگا، اور آپ سب شبیہ تابوت جناب علی اکبر کی زیارت کریں گے۔ روایت میں ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ کا کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کا زمانہ تھا کہ اس زمانے میں عرب کے دو رہنے والے ایک اونٹ لے کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اونٹ میرا ہے۔ دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ اونٹ ایک تھا، دعوے دار دو تھے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اونٹ کس کا ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس اونٹ کو نہر کروائیں، اس اونٹ کو ذبح کرائیں اور اس کے سینے کو چاک کیا جائے اور اس کے دل کو نکال کر آپ دیکھیں تو اس کے دل میں 2 زخم ہوں گے، اس اونٹ کے دل میں 2 زخم ہوں گے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ شخص مجھے اس اونٹ کی قیمت دے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں اسے اس اونٹ کی قیمت دوں گا۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ اس اونٹ کو نہر کیا گیا، اس اونٹ کو ذبح کیا گیا، سینے کو چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، تو کیا دیکھا لوگوں نے کہ اس کے دل میں 2 زخم ہیں، کیونکہ وہ زمانہ مشینوں کا زمانہ نہیں تھا کہ جس سے انسان دیکھ سکے کہ دل کی حالت کیا ہے۔ بس ایک مرتبہ پیغمبر نے پوچھا آخر تجھے پتا کیسے چلا کہ اس اونٹ کے دل میں 2 زخم ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ اس اونٹ کے سامنے میں نے اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یا رسول اللہ میں نے اس اونٹ کے سامنے اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا۔ اللہ اکبر، جانوروں کے اندر بھی بچوں کی اتنی محبت ہے۔ آپ سوچیں کہ جس حسین کے سامنے گڑیل جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، جس حسین کے سامنے گڑیل جوان ہم شبیہ پیمبر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، اس حسین کے دل کی حالت کیا ہو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ام لیلہ بیان کرتی ہیں علی اکبر کی ولادت کے ابھی کچھ ہی دن گزرا تھا، علی اکبر کچھ ہی دن کے تھے کہ میں نے رات کو دیکھا کہ آدھی رات کے بعد علی اکبر جس حجرے میں علی اکبر کا جھولا تھا، جھولا جھل رہا ہے، جھولا خود بخود ہل رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا اور میرے سرداج ہمارے آقا حسین ہیں جو جھولے کو جھلا رہے ہیں۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ آقا علی اکبر کا جھولا بھی جھلا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہا ہے، میرے آقا رو رہے ہیں۔ بس مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ آخر میرے سرداج میرے آقا رو کیوں رہے ہیں، جس کا اکبر جیسا بیٹا ہو وہ رو کیوں رہا ہے۔ بس یہ کہہ کر ام لیلہ
جملہ کہتی ہیں کہ میں جھولے کے قریب گئی، اس حجرے میں گئی اور جا کر کہا میرے آقا آپ اکبر کا جھولا جھلا رہے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن آخر رو کیوں رہے ہیں، آخر آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ حسین نے بس ایک جملہ کہا ام لیلا یہ کربلا بتائے ام لیلا یہ کربلا بتائے گی کہ حسین کیوں رو رہے ہیں۔ اور اسی لیے جب شب عاشور آئی ہے اور صبح عاشور نمودار ہوئی اور ایک ایک کر کے اصحاب و انصار نے اپنی قربانیاں پیش کی، ویسے تو سید الشہداء نے سب سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا تھا تقدم ولدی، اے میرے لال علی اکبر سب سے پہلے تم اپنی قربانی کو پیش کرو، سب سے پہلے تم آگے بڑھو، لیکن اصحاب و انصار نے روکا اور کہا آقا ہمارے ہوتے ہوئے ہم شبیہ پیغمبر کو زخم لگ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اصحاب نے روکا اور جب سب شہید ہو چکے تو ایک مرتبہ کھڑیل جوان بیٹا بوڑھے باپ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر آیا اور کہتا ہے بابا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی علی اکبر نے کہا، حسین نے سر سے پیر تک علی اکبر کو دیکھا اور کہا اے بیٹا کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اے علی اکبر میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ ہاں اگر اجازت لینا چاہتے ہو تو جاؤ خیمے میں جا کے اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے لو، اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو کہ جس نے تمہیں 18 برس پالا ہے، جاؤ اپنی ماں ام لیلا سے اجازت لے لو۔ بس علی اکبر خیمے کے اندر آئے ہیں، ثانیہ زہرا کے پاس پہنچے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی ثانیہ زہرا نے دیکھا کہا اکبر کیا میں نے 18 برس اسی لیے پالا تھا؟ کیا میں نے 18 برس اسی لیے پالا تھا کہ آج تمہیں مرتے جاتے ہوئے دیکھوں؟ اے اکبر تمہاری شادی کا بڑا ارمان تھا، اے علی اکبر مجھے بڑا ارمان تھا کہ میں تمہیں دولہا بنتے دیکھوں، تمہاری دلہن لاؤں۔ ام لیلا آ گئی، فریاد کرنے لگی ہیں بیٹا علی اکبر، ارے جوان بیٹا بوڑھی ماں کا سہارا ہوتا ہے، اے علی اکبر شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ میں اس بڑھاپے میں اپنے لال کو خاک و خون میں غلطاں دیکھوں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایک ذاکر کی زبان سے اس روایت کو بھی میں نے سنا کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب زینب کو کیونکہ علی اکبر کی شادی کا بڑا ارمان تھا، لہذا جب سے علی اکبر پیدا ہوئے تب سے ہی شادی کا ایک جوڑا ہر سال زینب تیار جزاکم اللہ خیر الجزا، ہر سال ایک جوڑا زینب شادی کے لیے تیار کرتی تھی۔ اور جب کربلا میں علی اکبر 18 برس کے ہوئے تو شادی کے 18 جوڑے جمع ہو گئے تھے۔ بس جب علی اکبر جانے لگے زینب نے کہا بیٹا جاؤ مگر ان شادی کے جوڑوں کو ایک مرتبہ اپنے جسم سے مس کر کے جاؤ۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنے لگے تو بار بار خیموں کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار خیمے کا پردہ گرتا تھا۔ بیویوں نے علی اکبر کو اپنے حلقے میں لے لیا اور آواز دی ارحم غربتنا ولا تستعجل القتال، اے علی اکبر ہماری غربت پر رحم کرو اور مقتل کے لیے جلدی نہ کرو۔ حمید کہتا ہے بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں بیویاں دامن پکڑ لیتی بیویاں دامن پکڑ لیتی ہیں اور علی اکبر خیمے سے اس طرح نکلے کہ جیسے بھرے گھر سے ایک جوان کی میت نکلتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ علی اکبر ایسے خیمے سے باہر نکلے کہ جیسے بھرے گھر سے
ایک جوان کی میت نکلتی ہے۔ علی اکبر خیمے سے برآمد ہوئے اور ایک مرتبہ عقاب کی پشت پہ سوار ہوئے اور حسین سے رخصت آخر کی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حسین نے کہا، دیکھا کہ علی اکبر جا رہے ہیں، ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کر دیا اور کہا اللہم اشہد، اے پروردگار اب گواہ رہنا کہ ایسے بیٹے کو تیری طرف بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ جب میں چاہتا تھا کہ تیرے نبی کی زیارت کروں، میں علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتا تھا۔ بس یہ کہہ کر علی اکبر چلنا چاہتے ہیں کہ حسین نے کہا اکبر جاؤ خدا حافظ، لیکن بیٹا جب تک سامنا رہے مجھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا، جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ بس علی اکبر چلے، ابھی کچھ ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ کسی کے پیچھے سے آنے کی آواز سنائی دی۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ کمر کو تھامے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کہہ رہا ہے مہلن مہلا یا ولدی، اے بیٹا علی اکبر ذرا دھیرے دھیرے، اے علی اکبر ذرا دھیرے دھیرے۔ بس جیسے ہی علی اکبر نے دیکھا گھوڑے سے نیچے اترے، کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں، اب میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ہاں صاحبان اولاد کا مجمع ہے۔ ایک جملہ کہا حسین نے، کہتے ہیں علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ حسین نے کہا علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ اس وقت حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ علی اکبر سے رخصت کیا اور علی اکبر آگے بڑھے۔ میدان کارزار میں شہزادہ آیا اور آ کر ایک حملہ کیا اور 120 دشمنوں کو تہہ تیغ کیا۔ روایات میں ملتا ہے کہ علی اکبر کی جنگ کو دیکھنے کے لیے حسین ایک بلند مقام پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر علی اکبر کی جنگ دیکھنے لگے۔ ام لیلہ کی نظر حسین کے چہرے کے اوپر تھی اور ام لیلہ حسین کے چہرے پر دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں ام لیلہ نے کیا دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جیسے ہی حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، ام لیلہ نے کہا آقا میرے اکبر کی خیر، آقا میرے اکبر کی خیر۔ حسین نے کہا ام لیلہ اکبر کے مقابلے پر عرب کا بہت بڑا پہلوان آیا ہے۔ ام لیلہ مجھے اکبر کی بہادری پر تو یقین ہے، مگر میرا بچہ 3 دنوں کا بھوکا ہو گیا۔ ام لیلہ میرا اکبر میرا بچہ 3 دنوں کا بھوکا اور پیاسا ہے، وہ شیر و سیراب ہے۔ اے ام لیلہ میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، جاؤ جا کر دعا کرو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی کربلا کے شہزادی نوازوں کے اوپر رحمت نازل کریں۔ بس ام لیلہ ایک مرتبہ خیمے کے اندر گئی، بیویوں کو جمع کیا اور کہتی ہے بیویوں میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ ام لیلہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگار اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ماں کی دعا قبول ہوئی، علی اکبر واپس آئے۔ ایک مرتبہ جب باپ کے پاس آئے، آقا حسین کے پاس آئے، عجب جملہ کہا علی اکبر نے، کہا بابا کاش ایک قطرہ پانی مل جائے، بابا اگر ایک قطرہ پانی مل جاتا تو میں ان دشمنوں کو دکھا دیتا کہ ہاشمی شیر کیسے لڑتا۔
ہاشمی جوان کیسے لڑتا ہے؟ بس جیسے ہی علی اکبر نے پانی کی خواہش کی کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا اکبر اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دو، اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو۔ بس جیسے ہی اکبر نے اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈالی، فوراً زبان کو کھینچ لیا اور کہا بابا آپ کے منہ میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں۔ شاید اکبر دنیا کو اپنے بابا کی پیاس بتانا چاہتے تھے۔ حسین نے ایک انگوٹھی دی اور کہا بیٹا اسے اپنے منہ میں رکھو، اس سے تمہیں سکون ملے گا۔ اور یہ کہہ کر اکبر دوبارہ میدان کارزار میں آئے، مقتل میں آئے۔ اتنے میں دشمنوں میں مشورہ ہونے لگا کہ یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، اس پر ایسے ہی قابو نہیں پایا جا سکتا جس طرح ہم نے عباس پر دھوکے سے حملہ کیا تھا، جس طرح عباس پر دھوکے سے حملہ کیا ویسے ہی اب علی اکبر بھی اسی عباس کا بھتیجا ہے۔ علی اکبر پر بھی چھپ کر حملہ کرنا ہوگا، تبھی علی اکبر قابو میں آئیں گے۔ بس بکھری ہوئی فوجیں سمٹ گئیں اور ایک مرتبہ سنان ابن انس نے ایسا نیزہ چلایا کہ جو علی اکبر کے سینے میں لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ اب علی اکبر پشت فرس پہ سنبھل نہ سکے، گھوڑے پر سنبھل نہ سکے تو ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آئے، کہا بابا میرا آخری سلام۔ حسین نے بیٹے کی آواز سنی، کہا یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال علی اکبر تمہارے بعد اس زندگانی دنیا پہ خاک ہو۔ بس ایک مرتبہ کمر کو تھام لیا حسین نے، مقتل کی طرف بڑھے ہیں تو کہتے جاتے ہیں این علی اکبرا، این علی اکبرا، این علی اکبرا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین 10 مرتبہ گرے، حسین 10 مرتبہ اٹھے۔ حمید کہتا ہے کہ میں کبھی نہیں روتا تھا، میں کبھی نہیں رویا، لیکن میں نے حسین سے بڑا صابر نہیں دیکھا۔ حمید کہتا ہے میں نے حسین سے بڑا صابر نہیں دیکھا، حسین میں کبھی نہیں رویا، لیکن جب حسین اکبر کی لاش سے 10 قدم کے فاصلے پر رہے تو اس طرح حسین چلے کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا، ایسے چلے کہ جیسے ایک بچہ کوہنیوں کے بل چلتا ہے، ایک بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ بس ایک مرتبہ حسین گڑیل جوان کے لاشے پر پہنچے، صاحبان اولاد کا مجمع ہے، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو 57 برس کے باپ نے کربلا کی جلتی زمین پر کیا دیکھا۔ 18 برس کا گڑیل جوان ہے کہ جو مقتل میں زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ بس جیسے ہی باپ پر نظر پڑی کہا بابا آپ نے کیوں تکلیف کی؟ اے بابا آپ کا چہرہ تو گرد و غبار سے بھر گیا ہے، لائیے میں آپ کا چہرہ صاف کر دوں۔ بیٹے کو کتنی محبت تھی باپ سے۔ بس ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ اکبر ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھے، ایک ہاتھ اکبر کا سینے کے اوپر ہے۔ بس مولا نے کہا اکبر سینے پر ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ اکبر کہتے ہیں بابا سینے میں برچھی کی انین ٹوٹ گئی، بابا سینے میں بہت درد ہو رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ فاتح خیبر کے بیٹے نے آستینوں کو الٹا، 2 زانو کربلا کی زمین پر بیٹھے، وہ
کوشش کی کہ اس عینی کو نکالیں، جھٹکا دیا، مگر جب برچھی کا پھل نہ نکلا تو ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، کہا بابا درے خیبر کا اکھاڑنا آسان تھا، بابا درے خیبر کا اکھاڑنا آسان تھا، لیکن جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کھینچنا، جزاکم اللہ خیر الجزا، برچھی کھینچنا بڑا مشکل ہے۔ بس ایک مرتبہ یہ کہہ کر حسین نے یا علی کہہ کر جو علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچا، برچھی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ اکبر نے کہا بابا میں نے سنا ہے کہ جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے، اے بابا میری طرف سے چہرہ پھیر لیجئے، میری طرف سے رخ پھیر لیجئے۔ بس ایک مرتبہ روح قفا سے عنصری سے پرواز کر گئی، روح قفا سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ بس میں آخری منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دل بھر کے پرزہ دے دیجئے شہزادی کونین کو علی اکبر کا، کس طرح سے 57 برس کے باپ نے 18 برس کے کڑیل جوان کا لاشا کس طرح اٹھایا۔ جب ہمارے یہاں کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی اسے نہیں اٹھا سکتا، ایک آدمی نہیں اٹھا پاتا، بلکہ 3 لوگ چاہیے ہوتے ہیں، ایک جو گلے میں ہاتھ دے، دوسرا جو کمر میں ہاتھ دے، تیسرا جو پیروں کو اٹھائے، پیروں میں ہاتھ دے۔ حسین نے کس طرح کڑیل جوان کے لاشے کو اٹھایا؟ حسین نے گردن میں ہاتھ دیا نہیں، حسین نے گردن میں ہاتھ نہیں دیا، حسین نے کمر میں ہاتھ دیا نہیں، حسین نے کمر میں ہاتھ بھی نہیں دیا، حسین نے پیروں میں ہاتھ بھی نہیں دیا۔ بس ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کے قدموں کو سیدھا کیا، ہاتھوں کو برابر کیا، اپنے ہاتھوں کو علی اکبر کی گردن میں ڈالا، اپنا داہنا پیر اکبر کے پیر کے قریب کیا، اپنا داہنا پیر اکبر کے پیر کے قریب کیا، اکبر کی باہوں کو اپنے گلے میں ڈالا اور ایک مرتبہ کہا مشکل کشا علی، میرے حاجت روا علی، کڑیل جواں کی لاش اٹھاتا ہوں یا علی۔ مشکل کشا علی، میرے حاجت روا علی، کڑیل جواں کی لاش اٹھاتا ہوں یا علی۔ اکبر کے لاشے کو تو حسین نے اٹھا لیا لیکن لے کے چل نہ سکے، فرات کی طرف دیکھا، عباس کیا ترائی پہ سوتے ہو چین سے، اکبر کی لاش اٹھ نہ سکے گی حسین سے۔ بہن نے خیمے سے اس منظر کو دیکھا، آواز دیا بھیا تم سے لاشا نہ اٹھ سکے گا، بھائی سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا، میں پالنے والی ہوں،